الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مبارک دن ہے جمعۃ المبارک اور ہم بہار شریعت کا حصہ نمبر 2 شروع کرنے لگے ہیں کتاب و طہارت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھنے، سمجھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ طہارت نماز کے لیے کتنی ضروری ہے۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس نے بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورۃ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے؟ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت صغرا اور نمبر 2 طہارت کبریٰ۔ طہارت صغرا وضو ہے اور کبریٰ غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حدث، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا ذکر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تنبیہ، چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کہ ان کا ہر جگہ ذکر ہوگا اور ان کو یاد رکھنا فائدہ بخش ہوگا۔ فرض اعتقادی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے، جیسا نماز، رکوع، سجود۔ یہ ایسا فرض اعتقادی ہے نماز کہ ہر خاص و عام پر
اس کا فرض ہونا بالکل واضح روزے روشن کی طرح ہے. کوئی بندہ اگر اس کا منکر ہے تو اس پر اجماع قطعی کے اعتبار سے کفر کا حکم ہے، اور جان بوجھ کر بلا عذر صحیح ایک مرتبہ بھی چھوڑے گا تو جہنم کا حقدار ہوگا. فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو جیسا فرض اعتقادی کا ہے، مگر مجتہدی کی نظر میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری و ذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل و کل عدم ہوگی. اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے. ہاں اگر کوئی شخص کے دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، کوئی بندہ جو دلائل شرعیہ کا اہل ہے، دلائل شرعیہ سے اس کو دیکھ سکتا ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کر سکتا ہے، تو دلیل شرعی سے اگر انکار کرے تو کر سکتا ہے. جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں. مثال کے طور پر حنفی حضرات کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے، احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح نماز کے وضو کے اندر فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا مسح فرض ہے، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا. حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور حنبلیہ شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں ہیں. اس فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے، اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں. یہ ایسا فرض عملی ہے کہ جس کے اندر مجتہد جو دلائل شرعیہ کا اہل ہوتا ہے، دلائل شرعیہ جس کے پاس موجود ہوتے ہیں، وہ دلیل شرعی کے ذریعے اس کا انکار کر سکتا ہے. واجب اعتقادی وہ یہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. فرض عملی و واجب عملی اسی کی دو قسمیں ہیں. فرض عملی و واجب عملی اسی واجب اعتقادی کی دو قسمیں ہیں، اور وہ انہی دو میں منحصر ہے. واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو. واجب عملی ایسا واجب کہ اس کے کیے بغیر بھی بندہ بری و ذمہ ہونے کا احتمال رکھے، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے، اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے، اس کے کیے بغیر ناقص رہے لیکن وہ ادا ہو جائے. مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصدن چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا کبیرہ. سنت موقدہ وہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے ہیں، کرتے رہے ہوں، اور کبھی بیان جواز کے لیے کہ اس کو ترک کرنا جائز ہے، اس اعتبار سے اس کو کبھی ترک بھی فرما دیا ہو. وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی، یعنی ایسا نہ کیا کہ بالکل اس کو ترک نہیں کیا، اس دروازے کو بند نہیں کیا، کبھی کبھار ترک بھی کیا ہے. تو اس سنت موقدہ کا ترک ساعت برا ہے، اور کرنا ثواب، اور نادرن ترک پر عتاب ہے، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب. اس کا ترک اسات برا ہے اور کرنا ثواب ہے. کبھی کبھار ترک کر دینا عتاب ملامت ہے، اور ترک کرنے کی عادت بنا لینا استحقاق عذاب کا مستحق ہے. سنت غیر موقدہ
سنت غیر مقدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، یعنی ترک کرنا اچھی بات نہیں، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ سنت مقدہ عام طور پر عام نظروں میں یہ سمجھیں کہ اس کا کرنا اچھی بات ہے اور اس کے ترک کو ناپسند رکھے، یعنی چھوڑنا اچھی بات نہیں، لیکن یہ ناپسند کرنا اس حد تک بھی نہ ہو کہ عذاب کی وعید سنا دی جائے کہ نہ کرے گا تو ہو سکتا تمہیں عذاب پڑے، ایسی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مداومت فرمائی یا نہ فرمائی، البتہ اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں ہے۔ مستحب کیا ہے؟ وہ یہ کہ نظر شرع میں پسند ہے مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ مستحب مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں۔ حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، فرض کے مد مقابل آتا ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن ترک کرنا، ایک بار بھی قصدن کرنا، حرام قطعی یہ فرض کے مقابل میں آتا ہے، اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا کبیرہ گناہ و فسق ہے اور بچنا فرض و ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کے مقابلے میں ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا حرام سے کم گناہ ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مکروہ تحریمی مثال کے طور پر نماز کے اندر دیکھ رہے سورت ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، قرات کے واجبات میں سے ہے، اگر کوئی الٹا قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، الٹا پڑھتا ہے گناہ ہے، نماز البتہ ہو جائے گی لیکن عبادت ناقص ہی ہوگی، لیکن اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بار بار کرنا۔ اساءت جس کا کرنا برا ہو اور نادرن کرنے والا مستحق عتاب اور الزام فعل پر استحقاق عذاب۔ اساءت کیا ہے؟ جس کا کرنا برا ہے اور نادرن کرنے والا، کبھی کبھار کرنے والا مستحق عتاب ہے، ملامت کی جائے گی، اور الزام فعل پر استحقاق عذاب ہے، یعنی اگر وہ فعل کو لازم کر لیتا ہے، برے کام کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جس سے بچنا چاہیے، ایسا برا فعل وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ کرے ہی کرے گا، ضرور کرے گا، کرتا ہے، تو استحقاق عذاب ہے، وہ عذاب کا حقدار ہے۔ یہ جو اساءت ہے یہ سنت مؤکدہ کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی سنت مؤکدہ کو ترک کرنا، بار بار ترک کرنا، اس کو اساءت کہتے ہیں، اساءت۔ مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، مگر ناپسند نہیں، وہ ناپسند ہونا اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر اس حد تک ناپسند نہیں کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابلے میں آتا ہے۔ خلاف اولا خلاف اولا یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی عطر تحقیق ہے، یعنی تحقیق کی انتہا ان کے نزدیک یہی ہے کہ خلاف اولا یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ مستحب کے مقابلے میں آتا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ مناسب سمجھا جاتا ہے کہ فضائل وضو میں چند احادیث ذکر کی جائیں، پھر اس کے متعلق احکام فقہی کو بیان کیا جائے۔ حدیث نمبر 1، امام بخاری و امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالی خطائیں محو فرما دے، مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے، اسلام کے علاقے کی حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک 3، امام مالک و نسائی عبداللہ سانجی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرہ کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید باران۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 4، بزار نے بسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے۔ حمران کہتے ہیں میں پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک 5، طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6،
امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو دو بار کرے تو اس کو دونا ثواب، اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حدیث نمبر 7، صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، مسلم میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ نمبر 9، ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کہ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن صبح کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ آپ نے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ حدیث نمبر 11، ترمذی و ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا۔ حدیث نمبر 12، دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ نمبر 13، امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتھنے پر رات گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 14، طبرانی باسناد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا، مشکل ہوگا، تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا، یعنی فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 15، اسی طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے
جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ حدیث نمبر 16 صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ حدیث نمبر 17 امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو، یعنی مسواک لازم رکھو کہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی اور رب تبارک و تعالی کی رضا کا۔ ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں افضل ہیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے۔ حدیث پاک 19 اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے کہ بے مسواک یہ پڑھی گئی 70 ہی سے افضل ہے۔ نمبر 20 مشکات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا: مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چینٹیں دھونا، بغل کے بال دور کرنا، موئے زیر ناف مونڈنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا۔ حدیث نمبر 21 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ بندہ مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔